ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کی۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ بے حد حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک شش جہات کے لیے، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، جلوہ انوار ہدایت لمعان سمو سے سعادت، جوہر اراز و جواہر منشائے اصناف ظواہر، مبدائے دائرہ تنویر مشرق آفتاب منیر، زبدائے اہل تطہیر، ملجائے صغیر و کبیر کے دربار گوہربار میں محبتوں عقیدتوں ارادتوں کا ارمغان نیاز بصورت درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے مولا کریم ہماری اس حاضری کو زیور قبولیت سے آراستہ فرمائے۔ رمضان المعظم کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور 18 رمضان المعظم ہے۔ رمضان شریف کی 17 تاریخ کو اسلام کا پہلا معرکہ جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس غزوہ کو اللہ نے یوم الفرقان بھی کہا اور یوم التقى الجمعان بھی کہا۔ کفر اور اسلام کی پہلی ٹکر، حق اور باطل جب نبرد آزما ہوئے، ایک لشکر شیطان کا لشکر تھا، دوسرا لشکر رحمان کا لشکر تھا۔ اور جس دن اللہ نے پھر حق کو حق کر دکھایا، باطل کو باطل کر دکھایا، اس دن کو یوم الفرقان یعنی فرق اور امتیاز کرنے والا دن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس غزوہ بدر کی ابتدا سے انتہا تک ہر پہلو کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ 2 ہجری کو ہجرت فرمائے حضور کو 19واں مہینہ تھا۔ کافر چونکہ اسلام دشمن، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں سرگرم عمل رہتے ہیں، کفار مکہ نے باہم یہ فیصلہ کیا کہ تجارت کرتے ہیں، مال بھیجتے ہیں، جتنا کمائی ہو وہ ساری اسلام اور بانی اسلام کے خلاف استعمال کریں گے۔ مخبر صادق اور اللہ کی عطا سے بتعلیم الہیہ غیب جاننے والا نبی
میں نے بڑے محتاط لفظ استعمال کیے ہیں، بتعلیم الہیہ، کیونکہ ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی علم اللہ نے عطا کیا ہے میرے مصطفیٰ کے پاس ہے وہ عطیہ خداوندی ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا لو جی بڑھا دیا اللہ سے، وہ بدبخت اصل میں اللہ کی شان کو محدود کرتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز تب بڑھتی ہے جب اس چیز کی کوئی حد ہو۔ ہمارے ایک مناظر ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیمانہ میں دے دیتا ہوں، سکیل میں دیتا ہوں، تم پیمائش کر کے بتا دو کہ اللہ کی شان اتنی بلند ہے، ہم اس سے اگر بڑھائیں تو پھر کہنا۔ بدبختو جب رب کی شان کی حد ہی کوئی نہیں تو اس سے بڑھ کس کی شان سکتی ہے؟ تو بتعلیم الہیہ نبی پاک کو خبر ہوئی، آقا کریم نے اپنے اصحاب کو حکم فرمایا کہ لشکر وہ جو قافلہ ہے تجارتی ابو سفیان کا وہ آ رہا ہے، جس کا پیش خیمہ یہ ہوگا کہ ہمارے خلاف وہ دولت استعمال ہوگی، ابھی سے سد باب کیا جائے، حضور چلے۔ ابو سفیان نے اپنے مخبر جگہ جگہ مقرر کیے تھے، انہوں نے خبر دی کہ مدینہ سے لشکر اسلام تمہارے تعاقب میں نکل آیا۔ اس نے راستہ بدلا، بچ گیا، تیز اس نے سواری پہ ایک سوار بھیجا مکے میں، جس نے جا کے کافروں کو خبر دی، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، سرداران مکہ کو، کہ یوں مسلمان اور ان کا نبی حملہ کے لیے آئے ہیں۔ ابو جہل چونکہ تکبر والا تھا اور اس نے 950 کا لشکر لیا اور بے شمار اس میں آلات حرب و ضرب لیے اور ناچنے والی رقص کرنے والی طوائفوں کو بھی لیا، شراب کے مٹکے لیے کہ وہاں ذبح کریں گے مسلمانوں کو، فتح ہمارا مقدر ہے، ہم تعداد میں ہیں، ہم جیت جائیں گے، شراب پئیں گے، رقص و سرود کی محفلیں گرم کریں گے۔ 12 رمضان المعظم ہفتہ کا دن ہے، کائنات کے والی کو خبر ملی کہ 950 پر کم و بیش یا 1000 کا بھی ذکر آتا ہے کتابوں میں، کفر کا لشکر مسلح ہو کے اسلحہ سے لیس ہو کے حملے کے لیے نکل پڑا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، جن کی تعداد 313 بعد میں ہوئی، پہلے 319 بھی کہا جاتا ہے اور 315 کا ذکر بھی کتب میں موجود ہے۔ آقا نے فرمایا صحابہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اب جب حضور نے مشورہ لیا تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کی ذات کھڑی ہو گئی۔ ہر کام میں پہلے نمبر پہ آنے والا ابو بکر، اور یہ فتویٰ بھی مولا علی شیر خدا کا ہے، عن صلہ بن ظفر اذا کان علی اذا ذکر عندہ صدیق، جب بھی علی کے پاس ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا، کالا السباق کو تذکرون، مولا علی کہتے ان کا تم ذکر کرتے ہو جو پہلے نمبر والے ہیں۔ والذی بیدہ نفسی مستبقنا الی خیر قط حتی سبقنا الیہ ابو بکر، مولا علی کہتے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
کسی بھی معاملہ میں نیکی کی بات میں مقابلہ ہوا تو جو پہلے نمبر پہ ہر خیر میں آنے والا ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ فتویٰ مولا علی شیر خدا کا ہے۔ 14,150 نمبر حدیث ہے جو میں نے پڑھی کنز العمال سے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ جناب صدیق کھڑے ہو گئے، اپنی محبتوں کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ مڑیں گے نہیں، جاننے دیں گے۔ سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے، سیدنا مقداد بن اسود کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یہ 6واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا بھئی داخل ہو جاؤ، عمالقہ قوم سے تمہاری جنگ ہے، بستی میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا وہ تو جابر قوم ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا۔ اے موسیٰ جب تک وہ قوم عمالقہ اس بستی میں ہم نہیں داخل ہوں گے۔ فاذهب انت وربک، تو جا اور تیرا رب جائے، فقاتلا، تو لڑ اور تیرا رب لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ یہ اصحاب موسیٰ نے کہا تھا، مگر حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا تھا، آپ کے اشارہ ابرو ہونے کی دیر ہے، آگ کے سمندر میں چھلانگیں ہم لگا دیں گے۔ نبی کے صحابہ کی شان ہی کیا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ حضور کے صحابی قید ہو گئے، کچھ ساتھی اور بھی تھے۔ عیسائی بادشاہ نے قید کر لیا، کہا چھوڑو اسلام کو ورنہ تمہیں ختم کیا جائے گا۔ لالچ بھی دیا، ڈر بھی دیا، اس کی بات نہ مانی۔ اس نے کہا تیل کھولایا جائے، تیل کھولا دیا گیا، ایک ساتھی کو ڈالا تیل میں، وہ جل گیا۔ کہنے لگا عبداللہ تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، چھوڑ دو اپنے اس نبی کو۔ آپ نے زبان حال سے کہا جان جائے سر کٹے سب کچھ لٹے، پر دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے۔ جو مرضی ہو جائے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ شراب عشق احمد میں وہ رکھی کیف و مستی ہے کہ سر دے کے بھی ایک دو گھونٹ مل جائے تو سستی ہے۔ کہنے لگا پکڑو پھر عبداللہ کو ڈالتے ہیں تیل میں۔ پکڑ لیا گیا، کھولتے ہوئے تیل کے قریب لایا گیا تو آپ رو دیے۔ کہنے لگا پتہ چلا جب اپنی جان پہ بن آئی ہے۔ صحابہ کا ذوق بتانے لگا، اب جب جان پہ بنی ہے پھر پتہ چلا، رو دیے ہو، احساس ہو گیا نا زندگی پیاری ہے۔ کہا بیوقوف تو سمجھتا ہے میں جان کے غم میں رویا؟ میں تو اس لیے رویا کہ بارگاہ مصطفیٰ کی بڑی عظیم ہے اور میرے پاس فقط ایک جان ہے۔ تحفہ حقیر ہے ہدیہ، بارگاہ عظیم ہے، کاش اگر میرے پاس لاکھ جانیں ہوتی آج میں مصطفیٰ کے قدموں پہ لاکھوں قربان کر دیتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتش کی رسالت امام اہل سنت واقف رموز حقیقت و معرفت تاجدار رویت منبع علم و حکمت رہبر طریقت و شریعت گل گلشن ولایت اہل سنت کی جان، حق کا فیضان حقانیت کی پہچان، حق و صداقت کی برہان، عشق و مستی کا سامان، مسلک کے حق کے ترجمان، صاحب کنز الایمان، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، مطلع انوار سمدانی، منبع اسرار ربانی، فانوس نور حقانی، نائب غوث جیلانی۔ امام احمد رضا کہتے ہیں
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، بات میں نے آپ کو سنا دی کہ اصحاب موسیٰ نے کہا ابھی آپ لڑے، آپ کا رب لڑے، لیکن حضور کے صحابہ نے کہا حضور اشارہ ابرو ہونے کی دیر ہے، سمندروں میں چھلانگے لگا دیں گے۔ آقا کریم بڑے خوش ہوئے، لیکن ایک بات یاد رکھی، کیفیت کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمائے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ محبوب یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ اچھا، یہاں اذلہ کا معنی کئی مکاتب فکر نے یہ کیا کہ اے نبی تم ذلیل تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے واسطے آسانے ہر نتھو خیرے دے کونوں قرآن نہ پڑھو، اور نیٹ کھول کے بعد جس کا ترجمہ مل جائے اس کا ترجمہ نہ پڑھو۔ ظاہری سامان کی کمی ہے۔ سامان کتنا ہے؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہی 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ حفیظ جلندری نے لکھا ہے، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ نہیں، علامہ اقبال نے بھی یہاں نقشہ کھینچا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جو آلات حرب و ضرب پہ بھروسہ کرے وہ تو کافر ہے، اور ایمان والا ہو تو اسے کوئی ضرورت نہیں کسی ہتھیار کی، اس کا ایمان ہی اس کے لیے کافی ہے، وہ بغیر تلوار کے لڑتا۔ یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس تو گھوڑے 2 ہیں، لباس زرہ 6 ہیں، شمشیریں 8 ہیں، کسی کے پاس بھالا ہے، اس کا بھی پھل ٹوٹا ہے تو ٹوٹا ہے نیزے کا، کوئی چھڑی لے کے چل دیا، بس ادھر حکم مصطفیٰ ہونے کی دیر تھی، ادھر میرے نبی کے اصحاب چل دیے۔ اس بات کو اللہ نے بیان کیا ہے، انتم اذلہ، تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ اور وہ ذوق آج بھی ہو جائے نا، علامہ فرماتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابراہیم تے بانتے نو آگ ساڑ جاوے تے موڑا کی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، فرمایا اب بھی فرشتے آ سکتے ہیں۔ اب میرے کریم آقا جب چلے تو اللہ رب العزت نے پھر آگے ذکر کیا ہے کیا؟ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اب اس کا ذکر آتا ہے سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 9 میں۔ نبی پاک نے دعا کی، مولا آج اگر تو نے اسلام کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی روئے زمین پہ رہے گا نہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا محبوب غم نہ کر، 1000 فرشتے ہم تیری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ یہاں 1000 کا ذکر کیا، سورہ جناب والا آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں چلے، اللہ فرماتا ہے اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِصَلَاسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ سونے کلہ 1000 نہیں 3000 فرشتے مدد واسطے آ جان گے۔ اگلی آیت 125 میں فرمایا بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ محبوب 3000 بھی نہیں
تیرے یار صبر کریں اور تقوی کا دامن تھامے رکھیں تو ہم 5000 نشان لگے ہوئے، مہرے لگے ہوئے فرشتے مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پھر زبانی کلامی بات نہیں رہی کہ کوئی کہے کہ یہ زبانی بات ہو گئی، بس اللہ نے وعدہ کیا تھا فرشتے آئے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر فرشتے آئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہم جنگ میں جس کے سامنے جاتے اسے مارنے کے لیے تلوار ابھی ہماری فضا میں ہوتی تھی، اس کا سر تن سے پہلے جدا ہو جاتا تھا۔ اور یہ حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کتاب ہے، امام محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ کی، یہاں لکھا ہے، یہاں جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 614 پہ لیجئے، بات سنیے گا کہ آقا نے پھر وہ فرشتے دیکھے بھی اور صحابہ رسول نے بھی دیکھے، اور بات حضور کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے غزوہ بدر کے دن ہم رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، حضور دوران نماز مسکرا دیے۔ یہ لفظ ہیں۔ ہم نے عرض کیا رائی ناکا تبسمتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ نے تبسم فرمایا۔ گرامیٹیکلی یہ رائی نا جو ہے یہ جمع متکلم، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کہ رائی تو کا میں نے آپ کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا جی رائی نا کا ہم سب نے آپ کو دیکھا ہے۔ تبسمتا یا رسول اللہ، آقا آپ تبسم فرما رہے تھے۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تمہیں تو سجدہ گاہ پہ دیکھنا چاہیے تھا، تمہاری کیسی نماز ہے، تم نماز میں مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، جاؤ جا کے نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ نماز میں تم نے مجھے دیکھا اور یقیناً میرا خیال بھی آیا ہوگا، لہذا نماز ٹوٹ گئی۔ جیسا کہ صراط مستقیم میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کا آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ اب یہ عقیدہ اگر اس وقت ہوتا، یہ بات کی پیداوار ہے اور غلاظت، اور یہ گٹر بعد میں نکلا کہ جب یہ کہا گیا کہ زنا کے وسوسے اور اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ جیسے اور بزرگ خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، ان کی طرف اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیر الگدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ یہ پوری عبارت ہے، صفحہ نمبر 118 ہے، یہاں پہ لکھی ہے صراط مستقیم میں، نبی پاک نے ایسا نہیں فرمایا کہ جاؤ تمہاری نماز ٹوٹ گئی، میرے خیال سے ٹوٹ جاتی ہے اور تم تو مجھے دیکھتے رہے، خیال تو کجا رہا۔ بلکہ آقا نے کیا فرمایا، وجہ بتائی کہ میں مسکرایا، آپ نے فرمایا میرے پاس حضرت میکائیل گزرے، ان کے پروں پر میدان بدر کا گرد و غبار تھا، میکائیل مجھے دیکھ کے مسکرائے، میں میکائیل کو دیکھ کے مسکرا دی۔ توجہ ہے جی؟ یعنی تنہا یہ نہیں کہ وہاں اللہ نے وعدہ کر لیا اور فرشتے آئے نہیں، وعدہ پہلے 1000 کا، پھر 3 کا ہوا، پھر 5000 کا ہو گیا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے خود فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اور بلکہ یہاں میں اگر بات کو طوالت کروں تو پھر جبریل امین کے گھوڑے ہانکنے کی آوازیں بھی صحابہ نے سنی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے، حضور نے میدان کا چکر لگایا، کافر آ کے بھی صاحب نے، اب یہ بات بھی میں نہیں بیان کرتا کہ انہوں نے کس جگہ پڑاؤ کیا اور کائنات کے والی نے کس جگہ کا انتخاب کیا۔ اب پڑاؤ ہو گیا،
وہ مقابلے میں آ کے بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 16 اور 17 کی درمیانی رات کائنات کے والی میدان بدر کا چکر لگا رہے ہیں. اور نبی پاک نے میدان بدر کا چکر لگاتے آپ نے کیا فرمایا؟ میں کچی بات نہیں کرتا، یہ مسلم شریف ہے، مکتبہ رحمانیہ مکتبہ فکر دیوبند نے چھاپی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا جناب والا میرے سامنے 111، کتاب الجہاد، حدیث طیبہ نمبر 4621. صحابہ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ ھذا مسرع فلان. نبی پاک بدر کے میدان میں زمین پہ ہاتھ مار کے فرماتے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر کل کٹ کے گرے گا. ھذا مسرع فلان، یہ جگہ ہے جہاں فلاں ابو جہل گرے گا، یہ جگہ ہے جہاں پہ امیہ بن خلف گرے گا. نبی پاک لگا رہے ہیں نشان، وَيَدَعُ عَلَى الْأَرْضِ ہَاہُنَا ہَاہُنَا ہَاہُنَا. نبی پاک اس جگہ پر ہاتھ مار کے فرماتے ہیں او ایتھے کافر مرے گا، ایتھے ابو جہل ایتھے مرے گا، ایتھے امیہ بن خلف مرے گا. حضور ہاتھ بھی مار رہے ہیں اور آقا کریم نشان بھی لگا رہے ہیں. پھر ہوا کیا؟ صحابہ فرماتے قالا فما مات احدہم ام موضع ید رسول اللہ. کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جہاں مصطفیٰ نے جس کافر کے لیے نشان لگایا تھا ایک بال بھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہوا. جہاں کہ آمنہ کے لال نے فرما دیا تھا وہ کافر وہیں پہ مرا پایا گیا. اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سورہ لقمان پارہ نمبر 21 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر یہ جناب والا 34 ہے اور آخری آیت ہے. اس میں مغیبات خمسہ کا ذکر ہے، 5 علم ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں دیے. یہ ترجمہ بھی ان کا ہے جو علم غیب رسول کا انکار کرنے والے. وہ کہتے ہیں اس میں ایک بات یہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا کون کس جگہ مرے گا، کوئی نہیں جانتا. زمین کا کون سا خطہ ہوگا جہاں کسی کی موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا. میں کہتا ہوں یہاں لکھا ہے کوئی نہیں جانتا، وہاں صحابہ فرماتے ہیں مسلم شریف جلد 1 صفحہ 111 حدیث طیبہ نمبر 4621. صحابہ فرماتے ہیں جتھے سونے نے ایک رات پہلے نشان لائے نے اتھوں وال بھی آسے پاسے کوئی کافر نہیں ہویا. اب ظاہراً یہ لگے گا کہ ٹکراؤ آ رہا ہے آیت میں اور حدیث میں، مگر ٹکراؤ تب آئے گا جب بد مذہبوں کا ترجمہ کیا جائے جو انہوں نے کیا اور سمجھا اور سمجھایا، اور اگر صحیح العقیدہ ترجمہ کیا جائے تو ٹکراؤ نہیں آتا. یہاں جو لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کون کہاں مرے گا، اس کا مطلب ہے ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا. اور وہاں جو لکھا ہے نبیوں کے تاجدار نے بتا دیا، وہ ذاتی طور پر نہیں اللہ کی عطا سے بتا دیا. اگر وہاں بھی ذاتی کرے پھر ٹکراؤ ہے. اچھا نبی پاک تو نبی پاک ہیں، حضور نے تو بتا دیا. یہ میرے پاس الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 202. مولا علی شیر خدا میدان کربلا سے گزرے اور مولا علی شیر خدا نے کیا کیا؟ فقالا ہا ہنا مناخ رکابہم ہا ہنا موضع رحالہم ہا ہنا محراق دمائہم. مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے
جہاں میری اولاد کی سواریاں بیٹھیں گی. ابھی کربلا کا واقعہ نہیں پیش آیا اور یہ حیات سیدنا مولا علی کی بات ہے، ظاہری حیات طیبہ کی. ہاں ہونا مناخ رکابہم، یہاں سواریاں بیٹھیں گی. ہاں ہونا موضع رحالہم، یہاں ان کے سواریوں کے کچاوے رکھے جائیں گے. ہاں ہونا محراق دمائہم، یہاں میری اولاد کا خون بہایا جائے گا. کسی صحابی نے نہیں کہا، نہ بدر کے میدان میں نبی پاک کو، اور اگر کوئی کہے تب یہ آیت اتری نہیں ہوگی اس لیے نہیں روکا. تو جب مولا علی نے نشان بدر کربلا میں لگائے تب تو سارا قرآن پہلے ہی آ چکا تھا، اور یہ آیت بھی سورہ لقمان کی آخری. ساتھ میں صحابہ بھی ہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں. اللہ تو فرماتا ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں کون کہاں مرے گا، کیونکہ صحابہ نے بدمذہبوں والا ترجمہ نہیں کیا تھا اور مطلب وہ نہیں سمجھا تھا جو آج کے ان اسلام دشمن عناصر نے سمجھا. صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ بات رب کی بھی سچی ہے، اور یہ جو مولا علی نشان لگا رہے ہیں غزوہ کربلا بعد میں ہونا ہے، جنگ کربلا، مگر یہ پہلے بتا رہے ہیں. تو بات قرآن کی بھی سچی ہے کہ قرآن کہتا ہے ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، پر جو علی نشان لگا رہا ہے یہ ذاتی طور پر نہیں، اللہ کی عطا سے لگا رہا. توجہ ہے جی. تو وہ تھا علم نبی، یہ جو مسلم شریف میں حضور نے بدر میں نشان لگائے، اور یہ ہوا علم علی. بلکہ میں اور بات کر دوں، یہ تو اگلے دن ہونا تھا تو حضور نے بتا دیا کہ کل یوں ہوگا، کافر یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا. مسلم شریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میرے پاس ہے، جلد نمبر یہی 2 ہے، صفحہ نمبر 397 ہے، اور اس کی حدیث طیبہ نمبر 7281. فقال رسول اللہ انی لا اعرف اسماءهم واسماء آبائهم والوان خجولهم. نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت دجال سے جو لشکر اسلامی جنگ کرے گا، دجال سے، دجال نو جان دے ہو، وہ آنا ہے کانا دجال. نبی پاک نے فرمایا اس دجال سے جو اسلامی لشکر جنگ کرے گا، انی لا اعرف، لام تاکید کا ہے، میں ضرور جانتا ہوں، بے اسمائہم واسماء آبائہم والوان خجولہم. آقا نے فرمایا میں انہاں مجاہدین دے نام بھی جاندا، انہاں دے پیواں دے نام بھی جاننا، جنہ سواریاں تے وہ سوار ہون گے انہاں سواریاں دا رنگ بھی جاننا. یہ میں نے حوالہ پورا دیا ہے اور مکتبہ رحمانیہ کی چھپی کتاب ہے. تو معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کائنات کے والی نے، اور پھر وہ جہاں حضور نے فرمایا تھا وہیں مرے ہیں، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوئے. اور جب وہ مرے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشیں اٹھا کر حکم دیا کہ ان کی لاشیں ڈال دو کنویں میں. میں ایک اور مسئلہ ساتھ لگے ہاتھوں حل کر دوں. لاشیں کنویں میں ڈال دو، بخاری شریف ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41، حدیث طیبہ نمبر 3976. کائنات کے والی کے حکم سے ابو جہل کی، امیہ بن خلف کی، کفاران 24 کافروں کی سرداروں کی لاشوں کو ڈال دیا گیا بدر کے کنویں میں. اندھے کنویں میں جب ڈال دیا گیا، حضور 3 دن تک قیام فرمایا. یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے کہ جہاں جنگ کرے اس میدان میں 3 دن قیام فرماتا ہے. آقا نے قیام فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب آنے لگے تو حضور سواری پر سوار ہو کے اس کنویں کے اوپر تشریف لے آئے جس میں کفار مکہ کی لاشیں تھیں. حضور نے کھڑے ہو کے کیا فرمایا؟ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 41،
حدیث طیبہ نمبر 3976 ہے. آقا نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہمیں وہ وعدہ پہنچ گیا. کیا وعدہ تھا؟ کہ تم ہارو گے نہیں، فتح تمہارا مقدر ہے. ہم نے وعدہ خداوندی کو سچا پایا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کافرو یہ دسو جڑا تواڈے نال وعدہ سی توانوں بھی مل گیا ہے کہ رسوا ہو جاؤ گے، مرو گے کفر کی حال میں تو جہنم میں جاؤ گے، نام و نشان باقی نہیں رہے گا. ہمیں ہمارا وعدہ پہنچ گیا جو رب نے کیا. تم بتاؤ تمہیں تمہارا وعدہ پہنچا؟ جب حضور نے اتنی بات کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے. فقال یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے رسول، ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ ان میں تو جان نہیں، یہ تو سن نہیں سکتے، اور آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، ما انتم بے اسمع لما اقول منہم، نبی پاک نے فرمایا جو میں ان سے کہہ رہا ہوں اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، جتنا تم سن رہے ہو اتنا وہ بھی سن رہے ہیں. میں کیوں اس بات کو میں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قبروں پہ کیا لینے جاتے ہو، قبروں والے کون سا سنتے ہیں، تم جا کے فریادیں کرتے ہو کبھی علی حجویری کی بارگاہ میں، کبھی فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس، کبھی خواجہ غریب نواز کے پاس، اور کبھی بغداد میں شاہ جیلان کے پاس جا کے کہتے ہو، اور کبھی قبلہ عالم جاتے ہو. وہ تو مر گئے نعوذ باللہ، وہ کب سنتے ہیں، ان میں تو روحیں نہیں ہیں. پہلی تو یہ بات الگ ہے، پورا ایک موضوع میں لگاؤں گا. اگر اللہ کی جناب سے منظور ہوا کہ اسماء موتا کے ضمن میں شبہات کے تدارک کا تحقیقی جائزہ، یہ انشاءاللہ اس پہ ساری گفتگو یہی ہوگی. مگر آج میں جو کہنا چاہتا ہوں، اگر کافروں کے سردار، چوٹی کے کافر جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اگر وہ فرعون ہو کے مرنے کے بعد تنہا جسم روح نکل گئی، وہ سن سکتا ہے، تو اللہ کے محبوب بندے جو روح مال جسد اپنی قبور میں ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے بدرجہ اولا سائلین کی آوازوں کو سماعت فرما لیا کرتے ہیں. میں اس پر چٹکی ایک اور بھرنے لگا ہوں. اگر کوئی سنتا نہیں قبر والا تو پھر آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ بھئی جب جاؤ قبرستان تو کہو السلام علیکم ورحمت اللہ. چلو چھوڑو یار، کوئی کہے کہ یہ روح مال جسد آپ نے کہا ان میں جان تو نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں جان نہ بھی ہو پھر بھی چیزیں سن لیا کرتی. یہ مشکات المصابیح ہے، جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 545 ہے، اور حدیث طیبہ میرے سامنے جناب والا حدیث طیبہ نمبر 5648 ہے. نبی پاک منبر پر جلوہ فراز ہوئے، وہ کھجور کا تنا جو حضور جس سے ٹیک لگاتے تھے رو دیا. اب وہ رویا، سرکار منبر سے نیچے اترے جیسے بچہ روتا ہے، رو دیا. حضور نیچے اترے، سرکار نے نیچے اتر کر اس پر ہاتھ رکھا. کیا فرمایا؟ یہ باقی الخصائص القبریٰ میں اس کی پوری وضاحت امام جلالۃ السیوطی نے کی، وہاں میں نے حدیث کا حوالہ دے دیا. یہاں پہ حضور نے ہاتھ رکھ کے فرمایا
फरमाया आन उगरसा का फिल मकान लजी कुंता फीही फतकूनु कमा कुंता, अगर तू चाहे तो तुम्हें मैं वहीं ना लगा दूं जहां तू पहले था और हरा भरा था, अब भी हरा भरा हो जाएगा। व इन शेता अन उगरसा का फिल जन्नती, अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं। नबी अखे कुछ दे नहीं सकता, अगर तू चाहे जन्नत में, तेरा फल अल्लाह के वली खाएं, और तेरा फल। जब हुजूर ने बात की हाथ रख के साहबा फरमाते हैं वो चुप कर गए, जो रो रहा था चुप कर गया। फिर हुजूर कुछ देर के लिए रुके, आका ने कान लगा के फरमाया, इसने कहा या रसूलल्लाह यहां ना लगाना, जन्नत में लगा दो। बात सुनी है तो जवाब दिया है ना। तो उस खजूर के तने, खुश्क तने में कौन सी जान थी? तो यह जरूरी नहीं है कि जान हो तो कोई सुन सकता है और जान ना हो तो सुनाई देता ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो बगैर जानों के भी सुनवा देता। ये अलग मौजू है, इस पर मैं एक पूरा ये सब्जेक्ट पहले ये आएगा कि जिसमें जान ना हो वो सुन लेते हैं या नहीं, वो मैं कुरान से दलीलें दूंगा। लेकिन अभी जहां मैं जा रहा हूं, जंग हो गई, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं वरना मैं इसके पहलू बयान करता। जंग हो गई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा अब्दुर्रहमान 70 काफिर कहती हुए उनमें आ गया। कहने लगा अब्बा जान आप 3 बार मेरी तलवार की जद में आए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। फरमाया अब्दुर्रहमान चुप कर, अगर तू मेरी तलवार की जद में आता खुदा की कसम है मैं तेरा सर कलम कर देता। उसने कहा जी मैंने आपको बाप समझ के छोड़ा, आप मुझे बेटा समझ के ना छोड़ते। फरमाया जो मेरे मुस्तफा का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 62 हदीस तैयबा नंबर 15, आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमाइन, तब तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने माल जान औलाद अहलो अकरमा से बढ़कर दामने मुस्तफा से वाबस्ता मोहब्बत के पैमाने से ना हो, ईमान हो ही नहीं सकता। और मैं बात एक आखिरी करूं, नबी पाक ने सहाबा से मशवरा लिया इन 70 काफिरों का क्या करना है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदिया लेते जाते हैं आजाद करते जाते हैं। फिदिया लेना शुरू कर दिया, आजादी होती गई। नबी पाक के अपने चचा अब्बास की बारी आ गई। आका ने फरमाया चचा अब्बास तो फिदिया। कहने लगे जी मैं तो गरीब हूं। नबी पाक ने फरमाया ये हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन, इमाम यूसुफ निबहानी सफ़ा नंबर 84 जल्द नंबर जनाबे वाला इसकी 2, यहां पूरी बात लिखी हुई है। नबी पाक ने फरमाया ऐनल माल लजी दफनताहु अंत व उम्मुल फदल फकुल्त लहा इन असबतो फी सफरी हादा फहादल मालू लेबनैया अल फदल व कुसम। चाचा वो बताओ वो माल कहां है जो आते हुए अंधेर कोठड़ी में तूने मेरी चच्ची उम्मे फजल को दिया था और कहा था कि भाई अगर मैं मारा गया तो ये मेरा माल मेरे बेटों फजल और कुसम में तब्दील कर तकसीम कर देना। चचा अब्बास बताओ वो माल कहां है। अब हजरत अब्बास का वो अभी चूंकि इस्लाम नहीं लाए उनकी वो कौल सुने ते वल्लाहु वल्लाही ला आलमु इन्नका रसूलुल्लाह वल्लाही इन हाज़ा शैयन मा अलिमहु अहदुन गैरी व गैरुहु में फदल। कहने लगे अल्लाह की कसम है ये बात मेरे और मेरी घरवाली के सिवा कोई नहीं जानता था। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी
کہ رکھتا ہے محمد تو دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا کہ یہ تو نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. جو نبی مدینے میں رہ کر مکے کے حالات جانے، اور یہی بات سبب بنی حضرت عباس کے ایمان لانے کا. اگرچہ اگلی بات بھی انہوں نے کی، میں تو تب سے آپ کا قائل ہوں جب آپ پگھوڑے میں تھے، 14ویں رات کا چاند آسمان پہ تھا، آپ کی پگھوڑے میں جدھر انگلی ہلتی چاند دوڑ کے ادھر ہو جاتا تھا. اعلی حضرت نے یہی بات کی ہے نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اب یہ ساری باتیں، اس میں بڑے درس ہیں. یہ جو غزوہ بدر ہے بہت اصلاحی پہلو ہیں، بہت اعتقادی پہلو ہیں. اور یہ جو میں نے عرض کیا نا، فقط یہ نہیں کہ وہاں تک کی بات، میں لگے ہاتھوں ایک حدیث اور پیش کر دوں. یہ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا جناب والا 565 ہے. باب بدء الخلق شروع ہو رہا ہے اور اس کی پہلی حدیث ہے، اور حدیث طیبہ نمبر 3192 ہے. حضرت عمر کہتے ہیں نبیوں کے تاجدار منبر پہ جلوہ فراز ہو گئے. فاخبرنا بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حافظ ذلك من حافظه ونسيه من نسيه. نبی پاک منبر پر جلوہ فراز ہوئے، کائنات کے والی نے خبریں دینے شروع کی. ابتدائے آفرینت سے بات شروع کی، کائنات کی ابتدا سے دیتے رہے خبریں دیتے رہے. حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، جنتیوں کے جنت میں جانے تک کی خبریں دی، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کی خبریں دی. حافظ ذالک من حافظہ ونسیہ من نسیہ، جسے جتنا یاد رہا رہ گیا، جو جتنا بھول گیا بھول گیا. صحابہ آندے نے سانو کچھ گلاں بھول گئیاں پر اللہ دے محبوب نے دسن وچ کمی نہیں چھڈی. معلوم ہوا حضور کائنات کی ابتدا بھی جانتے ہیں اور ابتدا سے تا انتہا بھی جانتے ہیں. عقائد صحیحہ اللہ نے جنہیں عطا کیے، دیکھیں قرآن اور حدیث ان عقائد کی غمازی اور عکاسی کر رہا ہے. ان کے مقدر کو سیلیوٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے سچا عقیدہ قرآن و حدیث والا عطا کیا. اللہ تعالیٰ انہی عقائد صحیحہ پہ استقامت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.